السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سبیل بھائی۔ آج کا واقعہ ہے جنگ بدر۔ یہ مسجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 3 دن گزارے تھے اور یہاں پر دعا مانگی تھی۔ تو 17 رمضان جنگ بدر کا دن ہے اور بدر اسلام کا بہت بڑے معرکہ ہے اور سب سے بڑا معرکہ ہے۔ قیامت تک جتنے بھی معرکے آئیں گے ان میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل یہ رہے گا کہ ان بدر والوں کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے بات کسی کے لیے نہیں آئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے بدر کے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ جنگ بدر کا میدان ہے، آپ اس کی زیارت کرو۔ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان کو شب جمعہ تھی، جمعے کے دن جنگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا رہے تھے، میرے مولا اگر یہ لوگ تمہیں ہلاک کر دیا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اتنی بڑی بات صرف ان 313 کے لیے فرمائی کہ جتنے اہم لوگ ہیں کہ اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے، اثاثہ ہے، اگر یہ شکست کھا گئے، مر گئے تو تیرا نام بھی دنیا سے گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ نبوت کی 14ویں سال تھا، 27 سفر نبوت کا 14واں سال تھا اور ستمبر کا مہینہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 622 عیسوی اور ہجرت کا پہلا سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ریاست کی شکل قائم ہوئی۔ قریش نے مٹانے کے لیے تیاریاں شروع کی اور ابو سفیان کو بھیجا۔ ہر گھر عورتوں نے سونے کے زیور دیے کہ جا کے ہتھیار خرید کے لاؤ، ہم مدینہ والوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ 40 لوگوں کا قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا تو مدینہ راستے میں پڑتا تھا، تو خبر ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کے قافلوں کو روکا جائے، یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو اس پر قبضہ کر کے اپنے فائدے میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ آپس میں مشاورت ہوئی۔ مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سب سے فرمایا، چلو بھائی، کوئی تیاری نہیں، کوئی اس کے لیے اعلان جنگ نہیں، اور فرمایا کہ 3 میل کے اندر جس کی سواری ہے وہ لے لے اور باقی ویسے چلو۔ تو لہٰذا کیونکہ صرف 40 لوگوں کا مسئلہ تھا تو 313 آدمی 86 مہاجرین اور 64 حوض تھے اور باقی خزرج تھے۔ 2 گھوڑے تھے، 2 گھوڑ سوار تھے اور 7 اونٹ تھے، ٹوٹل جس پر 3 آدمی سوار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرشد الحنوی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے اور باری باری سوار پیدل چل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نکلے۔ جب آپ تھوڑا سفر کر گئے تو آپ نے حضرت اسامہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بھیج دیے کہ آپ کی صاحبزادی رقیہ بیمار تھی، ان کی تیمارداری کے لیے بھیجا اور خود چلے گئے۔ ابو سفیان بہت دیت العرب کے لاتے تھے تو وہ بھی فضا سونگ رہے تھے کہ مدینہ والے میرے قافلے پر حملہ نہ کرے، تو دائیں بائیں سے خبر لیتے ہوئے چل رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اپنے قافلے کو چھوڑ کر وہ نکلے کہ مدینہ والے نکلے کہ نہیں۔ تو ایک کنویں پر پہنچا تو ان کی وہ لید پڑی ہوئی تھی تو منگیا پڑی تھی، تو اٹھا کے جو توڑا تو اس میں گٹلی نکلی۔ کہنے لگا، واللہ یہ سرف کی گٹلی ہے، یہ سرف کی کھجور ہے، لگتا ہے محمد اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل پڑا۔ تو اسی وقت اپنے قافلے کے رخ ینبوب کی طرف موڑا اور ینبوب سے چلتے ہوئے برے احمر کے ساتھ ساتھ ایک لمبا چکر لے لیا، تو ان کے سوار کو دوڑا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں، کہ میں اعلان کر کے ہمارے قافلے کے خیر نہیں۔ تو وہ دن رات دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو اس نے جا کر وہاں اعلان کر دیا۔ اس نے اعلان کرنا تھا کہ سارے مکے میں آگ لگ گئی اور سارے تیار۔ تو بنو عباس بنو ہاشم کچھ مسلمان ہوئے تو کچھ نہیں ہوئے تھے، وہ تیار نہیں تھے، لیکن حضرت عباس اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنی قوم کی پریشر میں آ کر وہ بھی ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ اور اخرج بن شریک بن زورہ کا ساتار تھے، اس کے بھی 300 آدمی ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ لیکن جب کچھ سفر ہو گیا تو ابو سفیان کا پیغام پہنچا کہ ہم مدینہ والوں کے خطرے سے نکل گئے، تو لہذا تم واپس آ جاؤ۔ تو جب یہ حکم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا اب تو ضرورت نہیں جنگ کی۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں، ہم بدر جائیں گے، وہاں لونڈیاں نچائیں گے، شراب پیئیں گے، ان ذبح کریں گے اور اپنا جشن منائیں گے، پھر واپس آئیں گے، اس سے پہلے ہم واپس نہیں آئیں گے۔ تو وہ اپنے تکبر میں آگے چل گئے اور حکیم بن حزام نے مثبت کی کہ ایسا مت کرو، واپس چلو، جنگ اچھی نہیں ہوتی۔ تو ابو جہل کی دماغ میں کوئی بات آئی نہیں، وہ اپنے لشکر کو نکلتا چلا آیا۔ اللہ کے نبی بدر کے قریب پہنچے تو ادھر 1000، ادھر یہ 313، اس کے ساتھ 100 گھوڑے یا 2 گھوڑے یا 8 تلواریں، ادھر 600 تلواریں، تو وہ پورا مسلح ہو کے نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہ درست فرما کر جب تک وہ حملہ نہ کر دے تم نے حملہ نہیں کرنا، جب تک قریب نہ آئے تیر نہ چلانا۔ تو ادھر سے نکلا عتبہ، شیبہ، ولید بن شیبہ، تو ان کا مقابلے میں حوف اور معوذ بن حفرہ دونوں بھائی اور عبداللہ بن رواحہ۔ جب سامنے آئے تو عتبہ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینہ کے ہیں۔ کہنے لگا شریف لوگ ہو، واپس جاؤ، تم سے لڑائی نہیں ہماری۔ تو اعلان کیا محمد ہم کو کسی باڑی والوں سے نہیں لڑنا، ہمیں اپنے قوم والوں سے لڑنا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اٹھائے، حمزہ اٹھو، عبید اٹھو، علی اٹھو۔ تو یہ تینوں حضرت نکلے۔ تو چونکہ تو عتبہ نے کہا کون ہو؟ تو کہا حمزہ ہو، میں عبید ہوں، میں علی ہوں۔ علی اور ولید، عبید اور شیبہ، عتبہ اور حمزہ، یہ تین آمنے سامنے ہو گئے۔ تو حمزہ نے پہلے ہی وار میں عتبہ کا سر اڑا دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی وار میں ولید کا سر اڑا دیا۔ شیبہ نے تلوار ماری، حضرت عبیدہ کا پاؤں کٹ گیا، وہ گر گیا۔ تو پھر دونوں نے چچا بھتیجے شیبہ کا بھی سر اڑا دیا اور عبید اٹھا کے لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑے اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں شہید ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو شہید ہے اور میں گواہ ہوں۔ جب یہ 3 گرے تو ابو جہل نے کہا انہوں نے جلد بازی کی، گھبراؤ نہیں، حملہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تیر سنبھال کے رکھو، جب زد میں آئے تب تیر چلانا۔ پھر تیر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھی اٹھائی اور پھینکی، سب کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی۔ جنگ سے پہلے ہوا کا ایک جھونک آیا، ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل 500 فرشتوں کے ساتھ آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ضرور یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا میکائیل 500 فرشتوں کے ساتھ آ گیا۔ تو چند گھنٹیاں گزری تھی کہ قریش کے قدم اکڑ گئے اور 70 ان میں مارے گئے، جس میں ابو جہل بھی شامل تھے۔ 70 ان کے قید ہو گئے۔ تو اس جنگ میں 14 صحابہ شہید ہو گئے، 8 انصار تھے، 6 مہاجرین تھے۔ تو یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین نصیب فرمائی۔ یہ غزوہ بدر میں جو شہداء ہو گئے تھے اس کے مقبرے ہیں۔ غزوہ بدر شہداء کے نام ہے یہ۔